الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. वही रब है जिसने तुझको हमतन कर बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वही रब है जिसने
تجھ کو ہمت کر بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم حاکم برایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، صلی اللہ تم قاسم عطایا، تم دافع بلایا، تم دافع بلایا، تم شافع فتایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، ونفخت فیہ قدم، ونفخت فیہ قدم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جگہ کے تالے، چمنے جگہ کے تالے، سبھی میں نے چان ڈالے، سبھی میں نے چان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ارے اے خدا کے بندوں، ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو، میرے پاس تھا بھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل
ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا 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 کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا 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 نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک کہ بات اب تک بنی ہوئی گئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو غالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو غالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے کہ تمہارے ہی در سے لو لگی گئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم
کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری گئے یہ سب تمہارا کرم گیا آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام میرا بھی جو سر بسر ہے کلام میرا بھی جو سر بسر ہے کلام میرا بھی وہ میرے آقا کی زندگی یہ سب تمہارا کرم گیا آقا عمل کے میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا گئے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا گئے رگے سلامت تمہاری نسبت رگے سلامت تمہاری نسبت رگے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہ سب تمہارا کرم گیا آقا یہ سب تمہارا کرم گیا آقا خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی گئے نبی کا عرفان زندگی گئے نبی کا عرفان زندگی گئے نبی کا عرفان بندگی گئے یہ سب تمہارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشکبار فرمان ہے تم اپنے مجالس کا مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کرو
کیونکہ تمہارا ایسا کرنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ تنہا جنگل میں مصروف عبادت دیکھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، نوجوان تم ایسی ویران جگہ میں کیوں ہو جہاں تمہارا کوئی بھی مددگار ہے اور نہ رفیق؟ اس نے کہا، کیوں نہیں میرے رب کی قسم، میرا مددگار بھی ہے اور رفیق بھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا مددگار اور رفیق کہاں ہے؟ اس نے جواب دی، وہ اپنی عزت کے ساتھ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے، اپنی علم و حکمت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، اپنے ہدایت کے ساتھ میرے سامنے، اور اس کی نعمت و عظمت میرے دائیں بائیں ہیں۔ جب میں نے کلام کو سنا تو عرض کیا، کیا آپ مجھے اپنی سنگت، اپنی کمپنی، اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ کہنے لگا کہ آپ کی رفاقت، آپ کی سنگت، آپ کی صحبت مجھے غافل کر دے گی۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کیونکہ مشرق و مغرب تک زمین کا بادشاہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو اس جگہ وحشت نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا کہ جس کا حبیب و انیس اللہ ہوں اسے کیوں کر وحشت ہوگی۔ میں نے پوچھا، کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ جواب دیا، جب میں چھوٹا تھا اس نے اپنے لطف و کرم سے ماں کے تاریک پیٹ میں مجھے غذا دی۔ اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا وہ میری کفالت نہیں فرمائے گا؟ میرے لیے اس کے پاس مقرر شدہ رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اسے دعا کی ریکویسٹ کی، درخواست کی۔ اس نے مجھے یوں دعا دی، اللہ آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے بچائے، آپ کے دل کو اپنے خوف سے بھر دے، آپ کو ان لوگوں سے نہ بنائے جو اس کی غیر میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس کے قریب جا کر عرض کی، اے میرے بھائی، پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی؟ مسکرا کر کہنے لگا، آج کے بعد دنیا میں آپ سے ملاقات نہ ہوگی، ہاں بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو دیدار الہی کرنے والوں میں مجھے تلاش کر لیجئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ جواب دیا، اس کی عزت کی قسم اسی کے سبب معلوم ہوا کیونکہ میں نے اپنی آنکھ کو حرام کردہ چیزوں سے، اپنے نفس کو خواہشات کے حصول سے باز رکھا اور تاریک راتوں میں اس کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی۔ مجھے امید ہے کہ میرا پالنے والا، میرے عیبوں کو چھپانے والا، مجھے عزتیں عطا کرنے والا مجھ سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے مجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں اس نوجوان نے جوانی کے زمانے میں ہی دنیا کی رنگینیوں سے ناطہ توڑ کر عبادت اور ریاضت میں خود کو مشغول رکھا اور شریعت کی حرام کردہ اشیاء دیکھنے سے بعد رہا اور تنہا اس بیابان میں رہائش اختیار کرنے سے بھی گریز کیا۔ دیکھیں، اس حکایت میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں جو اپنی جوانی کے نشے میں مدہوش رہتے ہیں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کی ناراضی کا سامان کرتے ہیں۔ تو ایسوں کو چاہیے کہ جوانی کی قدر کریں، جوانی کو انمول سمجھیں، جوانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے قیمتی لمحات کو فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے عبادت الہی میں گزاریں کہ زندگی میں یہ نعمت صرف ایک ہی بار ملتی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملا کرتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو عمل کرنا ہے جوانی میں کر لو، جوان نیک آدمی کا بڑا درجہ ہے۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ارے جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوا تم ہو۔ تو لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
کتنے خوش قسمت ہیں جو جوان ہیں لیکن اطاعت خداوندی میں ان کے شب و روز گزر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ تو جوانی میں اطاعت خداوندی، جوانی میں نیک اعمال کرنا، جوانی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں پر۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی میں عبادت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت کی جانب پیش قدمی کی، اللہ اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بے شک اللہ اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دیا۔ تو لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھے کہ جوانی میں عبادت کی توفیق نصیب ہونا کسی نعمت عظمیٰ یعنی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انسان شیطان کی خطرناک چالوں، نفس کی ناجائز خواہشوں، برے دوستوں کی سنگت یعنی صحبتوں، دنیاوی مستقبل بنانے کی فکروں اور فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دولت کمانے کے ناجائز طریقوں کے سبب گناہوں کی اندھیریوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، عبادت اور ریاضت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں ہمیں بہت ہی مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، اس ٹائم پیریڈ میں، اس وقفے میں، ان لمحات میں قبر و حشر کے طویل ترین معمولات کی تیاری کرنی ہے۔ لمحہ بھر اپنا وقت، قیمتی وقت فضول کاموں میں برباد نہیں کرنا، برے دوستوں کی سنگت میں برباد نہیں کرنا، برا دیکھ کے برباد نہیں کرنا، برا سن کے برباد نہیں کرنا، برا بول کے برباد نہیں کرنا، برا سوچ کے برباد نہیں کرنا، اور برا کر اور چل کے برباد نہیں کرنا۔ تو لہذا میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تندرستی اور جوانی، کہتے ہیں کہ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم خوب جوانی کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں یہ جو گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جوانی کی، بڑھاپے کی، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بقیہ لمحات کو گزارتے ہیں۔ بہت سارے جنازے ہم نے پڑھے ہوں گے، ہمیں سعادت پڑھانے کی بھی ملی ہوگی، گھر بار میں سے کسی کا، محلے داروں میں سے کسی کا، رشتہ داروں میں سے کسی کا، پیر بھائیوں میں سے کسی کا، دوست احباب میں سے کسی کا۔ ہم جانے والوں کو دفنا کر بھی آ جاتے ہیں، لیکن میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ میں ہم سب یہ غور کر کے دیکھیں کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو ان جنازوں کو ساتھ لے کر کندھا دیتے ہوئے، جنازہ پڑھتے ہوئے اور ان کی تدفین میں شامل ہوتے ہوئے، ان کے کلوں پر اصال ثواب کے اجتماع پر حاضری دینے کے باوجود بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جو آج وقت کی قدر کرے گا وقت اس کی قدر کرے گا، جو آج وقت کو ضائع کر دے گا وقت اس کو ضائع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شعبان المعظم کے متبرک معمر مہینے کی ہمیں قدر عطا فرمائے، اور ان قریب جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا مہینہ بھی پالیں، جس کے بارے میں فرمائے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر عرض کروں گا، ریاست کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا
یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی مولا عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا یا الہی آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا تیرے گناہگار بندوں نے حاضرین نے نہ جانے دنیا بھر میں کہاں کہاں ناظرین نے تیرے دربار میں اے اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا. یا اللہ زندگی کے لمحات ساعتیں گھڑیاں اے اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیری اطاعت میں گزر جاتی, تیرے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر چلتے ہوئے یہ زندگی کے لمحات بیت جاتے. اے اللہ سلسلہ آہا گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آل ہوا جاتا ہے, لاؤں اشکوں سے جو سیاہی دھوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. نہ جانے آج کس کس نے شعبان المعظم کی ان معمر بابرکت ساعتوں میں اے اللہ آج کے دن کا نفل روزہ رکھا ہوگا. اے اللہ نہ جانے کس کس کے حج تو نے قبول کر لیے, عمرے قبول کر لیے, سجدوں کو قبول کر لیا, قیام تلاوت قرآن کو قبول کر لیا. یا کریم یا رحیم جو بھی تیرا صالح بندہ نیک بندہ اے اللہ تیرا مقرب بندہ آج تیرے دربار میں تیری توفیق سے تیرے کرم سے حاضر ہے, تجھے اس کی نیکیوں کا, سجود کا, قیام کا, تلاوت قرآن کا واسطہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, ہمارا نیکیوں میں دل لگا دے, اپنا خوف عطا کر دے, عشق رسول عطا کر دے, بے قراروں کو قرار دے دے, بے چینوں کو چین دے دے, بیماروں کو شفا دے دے, بے اولادوں کو اولاد دے دے. آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو, تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت کریمہ پر چلے, ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا کر دے, ہمارے چلے جانے والوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کی خیر ہو جائے. اے اللہ جو بیٹیوں کے متمنی ان کو بیٹی عطا کر دے, جو بیٹوں کے خواہش مند ان کو بیٹی عطا
عطا کر دے۔ اے اللہ جو بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بندشیں ہیں، اثرات ہیں، ان والدین ان کے بیٹی اور بیٹیوں کے نیک رشتے عطا فرما۔ آئندہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن کوئی خوب تلاوت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں جنتی اعمال کارڈ کے ذریعے اپنے شب و روز اس پر عمل کر کے گزارنے کی سعادت دے دے۔ یا کریم یا رحیم، تمام مسلمانوں کی دلی نیک اور جائز تمنا و حاجات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے اکاڑا کے عاشقان رسول جن جن خوش نصیبوں نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ افطار فرما لیجیے۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔